اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید آبدی پروگرام کی تازہ قسط لے کر حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے قرآن پاک سے ایسی آیتیں نقل کی تھیں جو اس امر پر بصراحت دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مبلغ بھی تھے اور اس کے شارح، مفسر اور مبین بھی۔ اسی طرح آپ معلم بھی تھے، حاکم بھی، آمر بھی تھے، ناہی بھی، اور محلل بھی تھے اور محرم بھی، اور اپنی ان تمام حیثیتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطاع تھے، یعنی جن کی اطاعت فرض ہے۔ جن آیات مبارکہ میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ لیکن منکرین حدیث جو دراصل ملحدین ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن کا مبلغ اور مفسر مانتے ہیں، اور قرآن کے مانند حدیث کو تشریعی ماخذ نہ مان کر حق سے انحراف کرتے ہیں۔ اس طرح ان پر منکر حدیث ہونے کے بجائے ملحد ہونے کا وصف زیادہ موزوں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت قرآن ہی سے ثابت ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جس شخص کا یہ عقیدہ یا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل بذات مشرع نہیں تھے بلکہ صرف قرآن کے مبلغ اور مبین تھے، وہ قرآن کی تکذیب کر کے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اس کو بدل کے حق سے بہت دور چلا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں واضح اور صریح لفظوں میں مذکورہ تشریعی حیثیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، وہیں 18 آیتوں میں اپنی طاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو فرض قرار دیا ہے، اور طاعت کے معنی حکم کی تعمیل اور منہی عنہ کے اجتناب اور ترک کے آتے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت یہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لایا جائے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے باز رہا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی تعمیل، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنا آپ کی طاعت ہے، اور یہ بتانا تحصیل حاصل ہے کہ امر و نہی تشریع یعنی شریعت سازی ہے۔ اس طرح خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کو اس تشریعی منصب سے سرفراز فرما دیا ہے۔ مذکورہ قرآنی حکم کے باوجود جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن پر عمل کروں گا، حدیث پر عمل نہیں کروں گا، یا صرف فعلی حدیث پر عمل کروں گا، قولی حدیث پر نہیں، اس لیے کہ قولی حدیث پر عمل قرآن کے ساتھ غیر قرآن کو تشریعی حیثیت دینا ہے، تو ایسا شخص نہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے اور نہ حدیث پر، اس لیے کہ قرآن پر عمل میں حدیث پر عمل آپ سے آپ داخل ہے، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے جس کے الفاظ ہیں وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، سورہ نساء آیت 59۔
جو منکرین یہ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت صرف ان اوامر میں فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں تحریف کرنے کا مرتکب ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل بالذات اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام یکساں درجہ رکھتے ہیں، اور ان میں اپنے مزاج سے تفریق کرنا یا ان میں سے بعض کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا یہودیوں کی خصلت ہے۔ مزید ہے کہ صرف قرآن پر عمل کرنے سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت کے ساتھ ہر جگہ اپنے رسول کی طاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اس طرح اس کا یہ حکم لغو قرار پائے گا جس کا حکم بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ واضح کر دوں کہ حدیث یا سنت سے مراد وہ قول، فعل اور تقریر ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور صحیح ہے، اور یہ ان قواعد و ضوابط کی روح سے جو ائمہ حدیث نے بنائے ہیں اور وضع کیے ہیں۔ منکرین حدیث کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ ان آیتوں کو بہت دہراتے ہیں جن میں ان کو بظاہر اپنا مطلب نظر آتا ہے، رہیں وہ آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل تشریح حیثیت پر دلالت کرتی ہیں، یا تو ان کا ذکر نہیں کرتے یا ان کے ذکر کے وقت مغالطہ دینے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نئے منکر حدیث نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، ہاں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن اگر میں رسول اللہ کی اطاعت ان حدیثوں میں کروں جو صحیح مسلم میں آئی ہیں، تو کیا میں ان حدیثوں میں جو صحیح بخاری میں آئی ہیں اور صحیح مسلم میں نہیں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف قرار پاؤں گا؟ قرآن فرمائیے کس طرح آیت قرآنی پر عمل سے دامن بچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ دکھانے کی بھی صحیح مضموم کی گئی ہے کہ بخاری اور مسلم ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس مغالطے سے بعض نادان لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس کے جاہلانہ ہونے کے باوجود اس کا جواب دے دینا ضروری نہیں ہے۔ دراصل بخاری اور مسلم میں مروی حدیثوں میں کوئی اختلاف اور ٹکراؤ نہیں ہے، اور جو حدیثیں صحیح بخاری میں مروی ہیں اور مسلم میں مروی نہیں ہیں، اسی طرح جو حدیثیں امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں اور امام بخاری اپنی صحیح میں نہیں لائے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہیں۔ دراصل صحیح حدیثوں میں تضاد اور تعارض سرے سے ہے ہی نہیں۔ جس طرح قرآنی آیات باہم متعارض نہیں ہیں، اسی طرح نہ قرآن حدیث کے خلاف ہے اور نہ حدیث قرآن کے خلاف۔ منکرین جس اختلاف اور تعارض کا دعویٰ کرتے ہیں، امر واقعہ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دو، نہ تو امام بخاری اپنی صحیح میں تمام صحیح حدیثیں لائے ہیں اور نہ امام مسلم۔ امام بخاری کے پیش نظر صحیح بخاری کی تصنیف سے یہ تھا کہ وہ اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے متعلق اور سیرت پاک اور غزوات سے متعلق صحیح ترین احادیث جمع کر دیں۔ ان کے پیش نظر تمام صحیح حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا۔ میری اس بات کی تائید صحیح بخاری کی کتابوں اور ان کے ابواب سے ہوتی ہے، جو ایک مومن کی زندگی اور سیرت پاک کے ضروری گوشوں اور تمام غزوات پر محیط ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام الجامع الصحیح اسم بامسمہ ہے۔ دراصل محدثین کی اصطلاح میں جامع کا اطلاق حدیث کی ایسی کتاب پر ہوتا ہے جو عقائد سے لے کر اعمال اور فضائل اخلاق اور سیرت و شمائل سے لے کر فتنوں کے ذکر پر مشتمل ہو۔
صحیح بخاری کی تمام حدیثیں علم الحدیث کے اصولوں کے مطابق صحیح ہیں۔ اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے فتح الباری کے علاوہ دوسرے محدثین کے اقوال سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں صحیح حدیثیں جمع کرنے کی پابندی کی ہے، اور اس کی ترتیب صحیح بخاری کی ترتیب سے مختلف ہے۔ انہوں نے حدیث سے یا احادیث سے مسائل و احکام مستنبط کرنے کے بجائے دین کے مختلف عنوانوں کے تحت صحیح حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ دونوں میں کثیر تعداد میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، جن کی تعداد تقریباً 2000 حدیثیں ہیں، مگر ہر ایک نے ہر حدیث اپنی سند سے روایت کی ہے۔ امام مسلم ہر باب کے تحت پہلے صحیح ترین حدیثیں لاتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ایسی حدیث لائے بھی ہیں جو کسی درجے میں ضعیف ہے تو پہلے وہ وہی حدیث صحیح سند سے لا چکے ہیں۔ صحیح بخاری کی جو حدیثیں صحیح مسلم میں نہیں ہیں، ان کے عدم ذکر سے امام مسلم نے صحیح بخاری کی مخالفت کا قصد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں جو مضامین یا احکام بیان کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے کچھ کا سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے تو بہت سی باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے کوئی جاہل ہی یہ مطلب نکال سکتا ہے کہ آل عمران سورہ بقرہ کے خلاف ہے، یا سورہ آل عمران کے سورہ بقرہ کے خلاف ہے۔ 3. امام بخاری اور امام مسلم اپنی کتابوں میں جو صحیح حدیثیں نہیں لائے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے خلاف تھے یا ان کو صحیح نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنی کتابوں کو ضخامت سے بچانا بھی ان کے پیش نظر تھا، یعنی مختلف مسائل اور امور سے متعلق صحیح ترین احادیث بھی جمع کر دیں اور کتاب بہت زیادہ ضخیم بھی نہ ہو۔ اس کے برعکس امام احمد نے اپنی مسند میں لوگوں میں گردش کرنے والی حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ انہوں نے صحت کی پابندی نہیں کی ہے اور اس کی ترتیب حدیث کے راوی صحابہ کرام کے ناموں کے اعتبار سے کی ہے۔ اس طرح مسند میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، مگر ان کے ذکر سے جو فائدہ ہے وہ یہ کہ ان کے راویوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور صحیح حدیثوں میں ان کے اصل کا ذکر ہے۔ اس طرح یہ حدیثیں بعض تفصیلات میں ضعیف ہیں، نہ کہ اصل مسئلے میں۔ آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید آبدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات